اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج کی ہماری 8ویں تراویح ہے، اور 8ویں تراویح جو ہے اس میں ہم سورہ انفال مکمل اور سورہ توبہ کی 93 آیات جو ہے وہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ انفال جو ہے مدنی صورت ہے۔ انفال نفل سے ہے، نفل واحد صیغہ ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ مال غنیمت ہے۔ پوری صورت جو ہے وہ جنگ بدر کے منظر، پیش منظر اور پس منظر کو بیان کر رہی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہاں پر اس صورت میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے، مومنین کی 5 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور 6 بار مومنین سے جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے۔ تو غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس طریقے سے مدد کی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، کہ مسلمانوں کی تعداد تو 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 کی تعداد میں تھے، اور بڑا ایک بہت ہی عجیب سا مرحلہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا اور اتنی طاقت نہیں تھی، اور ایک خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے مختلف ذرائع سے مدد کرتے ہوئے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی، ان کو ہمت دلائی، اور خواب کے ذریعے سے کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ اسی طریقے سے کفاروں کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکے تھے کہ جنگ بدر جو ہے وہ ہونی ہے، تو لہٰذا کفار بھی اپنی جگہ سے اپنے قدم جما کے رکھیں تاکہ جنگ ہو، اور مسلمانوں کے بھی جو ہے وہ حوصلے جو ہے وہ پست نہ ہو۔ تو اس طریقے سے کفار کی تعداد بھی کم کر کے دکھائی، اور پھر جنگ کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اور پھر مسلمانوں نے کفار کو شکست دی۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک وہ لشکر تھا ابو جہل کی سربراہی میں جو مکہ سے جنوب سے مدینے کی طرف حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا، اور دوسرا لشکر وہ تھا جو قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، جو شام سے مکہ کی طرف مدینہ کے راستے سے جا رہا تھا۔ تو یہ دونوں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ مل رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل فیصلہ فرما دیا کہ ان کے درمیان جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو اس میں جو ہے فتح انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ تو پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی 5 صفات بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خشیت الہی ہے، تلاوت قرآن ہے، توکل ہے، سخاوت ہے، اور اسی طریقے سے 6 بار مومنوں کا سے جو خطاب کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اے ایمان والو میدان جنگ کے کفار کے مقابلے سے پیٹ نہ پھیرنا۔ اسی طریقے سے نمبر 2 آیت نمبر 20 میں ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائے تو ان کا حکم قبول کرو، اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ اے ایمان والو نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 29 میں کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور آخر میں فرمایا آیت نمبر 45 میں کہ اے ایمان والو دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جو میں نے شروع میں بتایا کہ مال غنیمت کا یہاں پر جو حکم دیا ہے، تو مال غنیمت کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے کہ یسألونک عن الانفال، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم فرما دیا کہ مال غنیمت تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور پھر اس کے بعد 5واں حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے جو مقرر فرمایا، اور باقی جو 4 حصے تھے وہ مجاہدین کے لیے تھے۔ اور اسی طریقے سے آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ سورہ توبہ کو سورہ کیونکہ برات بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے برات کا اعلان کیا جو معاہدے ان کے ساتھ ہوئے تھے۔ پھر مشرکین کو حج بیت اللہ سے یہاں پر منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ قتال کی اجازت بھی دی گئی اسی صورت کے اندر، اور مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز کرنے والی جو چیز تھی وہ غزوہ تبوک بنی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جنگ کرنے کا، تو اس میں جو منافقین تھے تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اور اس جنگ میں شرکت انہوں نے نہیں کی۔
تو رومیوں کے ساتھ یہ مقابلہ ہوا تھا جو وقت بہت سپر پاور تھے، طاقتور تھے، شدید گرمی تھی، فقر و فاقہ تھا، اور اس موقع پر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کمزور تھے، اور منافقین نے بھی جو ہے بہانے تراشے. تو یہاں پر پوری صورت میں جو ہے اس کا احاطہ کیا گیا ہے، اور ان منافقین کے جتنے بھی مکر و فریب تھا وہ واضح کر کے ارشاد فرما دیا گیا، اور ان کی مذمت بھی کی گئی. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی قوت و توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.